بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر کر بیان کر دیا. صرفنا پھیر کر بیان کیا مختلف انداز کے ساتھ مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں اور مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر نفرت میں بھاگنے میں بدکنے میں. عزیز بھائیوں ایک بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جو لفظ القرآن
پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اسی صورت میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان ھذا القرآن، اور مختلف انداز کے ساتھ مختلف آیتوں میں سب سے زیادہ لفظ القرآن اسی صورت پاک میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 10 مرتبہ ہے۔ 10 مرتبہ کسی بھی صورت میں یہ لفظ نہیں آیا، یعنی اس سورہ مبارک کا جو اصل بنیادی عنوان ہے وہ کتاب اللہ ہے، اسی لیے لفظ القرآن سب سے زیادہ اس صورت میں ہے۔ ہم نے پھیر کر بیان کر دیا مختلف انداز اور طریقے اور اسلوب کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عزیز بھائیو، جب کسی کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، طبیعت بگڑ جائے، تو پھر اچھی سے اچھی خوراک بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اگر طبیعت میں بگاڑ ہے، معدہ خراب ہے، تو اچھی غذائیں کھائے تو زیادہ نقصان ہوگا، پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ کی کتاب ہے، جب طبیعت بگڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر نفرت میں، بھاگنے میں، پھر پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ نصیحت کے لیے لازم ہے کہ اسی ارادے سے سنے اور پڑھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے، اور اگر کہیں کسی مجلس میں بیٹھ بھی جائے تو ارادے فہم کے یا نصیحت کے نہیں ہوتے، ارادے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والو، اللہ پاک محفوظ فرمائے، ارادے یہ ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے نا کہنے والا، اس میں یا اس کی بات میں کوئی نہ کوئی اعتراض کھڑا کر دے، جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کوئی اعتراض، کوئی سوال، کوئی بات، یا اس کی بات کے اندر کوئی قیدہ نکال دیں۔ جب نیت یہ ہو پھر نصیحت نہیں حاصل ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر نفرت میں، بدکنے میں، بھاگنے میں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرما دیجئے اگر ہوتے اس اللہ کے ساتھ، ماہو اللہ پاک کے ساتھ، دوسرے معبود، کما یقولون، جس طرح یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، اس وقت وہ تلاش کرتے، ڈھونڈتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہوتے تو ایسا کرتے کہ سارے مل کر جمع ہو کے اللہ پاک کے خلاف کوئی کارروائی کرتے کہ رب تعالیٰ کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، اپنی حکومت چلا دی جائے۔ اور اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا بالکل ہی آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ جس طرح یہ جمہوری دور ہے نا، ایک پارٹی ہے اقتدار میں اور کچھ حزب اختلاف ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حزب اختلاف ہیں وہ مل کر آپس میں اقتدار والی پارٹی کا اقتدار ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا، لو کان ماہو آلہا، اگر ہوتے اس اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، کما یقولون، جس طرح یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، پھر تو وہ ڈھونڈتے، تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف، جو عرش والا معبود ہے اس کی طرف کو راستہ ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اللہ پاک کی حکومت دائمی ہے۔ ان الحکم الا للہ، سرمدی اور عبدالآباد، اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے سبحانہ وتعالی اور بلند ہے، عما، اس چیز سے جس کو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بلندی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی باتوں سے پاک ہیں اور بلند ہیں، اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔
اگر ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو سارے مل کے اس رب کی حکومت کو ختم کر دیتے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس اللہ کے لیے ہر چیز، آسمان سات اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، جتنے بھی اللہ پاک کی زمین میں درخت ہیں، ہر درخت کا ہر پتا اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ریت ہے، ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں، ہر ذرہ اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ پانی میں جتنے قطرات ہیں، ہر قطرہ اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مثال دی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ان میں اللہ کا ڈر ہے۔ پتھر بھی اللہ پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور پہاڑ بھی، اور پرندے بھی، اور نباتات اور جمادات، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3579 حدیث پاک میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کنا نسمع تسبیح الطعام وہو یوکل، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے قربان جائیں تو کھانے کے جو لقمے ہیں کھانا، ان کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی۔ کنا نسمع تسبیح الطعام، کھانے کی تسبیح، جو کھانا ہے اور جو پانی ہے، جو روٹی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، نبوت کی نشانیاں اور علامتیں، اور مشہور حدیث پاک ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا تنا اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ممبر تیار ہو گیا، جب ممبر بن گیا آپ نے ممبر پر خطبہ جمعہ شروع کر دیا، تو وہ جو کھجور کا تنا ہے اس نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے روتا ہے جیسے بچے روتے ہیں، جیسے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، انی لعارف حجرا کان یسلم علیہ، مکہ پاک میں ایک پتھر ہے جس کو میں پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ تو نباتات اور جمادات اور پانی اور کھانا اور درخت اور لکڑی، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے۔ ولیکن لا تفقہون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کپڑا ہے وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور ہر چیز، لیکن تم نہیں سمجھتے، اللہ پاک سمجھتے ہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت زیادہ حلم والا، بخشنے والا۔ جو چونٹیاں ہیں، چونٹیاں وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ پاک کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، آپ کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے۔ آپ جب کتاب اللہ کی تلاوت کرتے پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے۔ والطیر، اور پرندوں پر بھی اثر ہوتا، وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح کرتے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور تم نہیں سمجھتے وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں، نہ تم سنتے ہو نہ سمجھتے ہو۔
انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت زیادہ بردبار بخشنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سواریوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور سواریوں کو کھڑا کر دیا، اب رک گئی ہیں۔ جب سواری رک گئی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو چاہیے کہ اس سے نیچے اتریں، اس پر بوجھ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں سواریاں کھڑی ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھوڑا ہے، کوئی اونٹ ہے، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر سواری کرو آسن انداز میں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت کیوں تم نے ان پر بوجھ ڈال کے رکھا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ابھی عرض کیا کہ لفظ القرآن اس سورت مبارک میں بہت زیادہ ہے، بار بار آتا ہے، اور اس رکوع میں بھی آپ دیکھیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا، ہم نے بنایا، بینہ کا، آپ کے درمیان، و بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجاباً، پردہ، مستورہ، پوشیدہ، ایک دیوار ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ تعالی ہم سب کو اس دیوار سے محفوظ فرما لے۔ ایک آدمی قرآن سن رہا ہے اور قرآن پاک کا واعظ ہو رہا ہے، لیکن کبھی اللہ پاک کا عذاب اس پہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور اس کے درمیان حجابم مستورہ، ایک پردہ ہوتا ہے اور رکاوٹ مستورہ، پوشیدہ، وہ نظر نہیں آتی دیوار، لیکن اللہ کی کتاب پھر اس بے نصیب پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابم مستورہ، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے جو پوشیدہ ہے، جو نظر نہیں آتی۔ پھر وہ واز سنتا بھی ہے، رہتا ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا، وہ دیوار ہے، رکاوٹ ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے بنایا ان کے دلوں پر، اکنہ پردے، اکنہ یہ جمع کا لفظ ہے، پردے، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھیں، سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اللہ کی کتاب، پھول، ہیرے، جواہرات، موتی، لیکن جب سنتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے کان پہ بوجھ پڑ گیا ہے، وقرا، بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کریں اپنے پروردگار کا قرآن کریم میں، پھر لفظ قرآن آ گیا، دیکھو بار بار آ رہا ہے، وحدہ، اس اللہ اکیلے کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ بدک جاتے ہیں، پھیر لیتے ہیں اپنی پشتیں، نفورا، بھاگتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں کے بل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے پردہ بنا دیا ایسا جو نظر نہیں آتا اور جو پوشیدہ ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ادھر سامنے سے وہ ابو لہب کی بیوی آ گئی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام ہے، اور بڑی بری باتیں کر رہی ہے، پیارے رسول کی طرف آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ آپ کے سامنے آئے گی اور بری باتیں کرے گی اور اس طرح بے ادبی ہوگی، اور کہہ رہی ہے مزممن ابینا، توبہ استغفر اللہ، محمد کی جگہ پر مزمم، محمد کا معنی تعریف کیا گیا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ بے نصیب عورت ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، کہتی ہے مزممن ابینا، وہ مزمم ہیں، ہم نے ان کا انکار کر دیا ہے۔
وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، اور اس کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور ان کے دین سے ہم نے دشمنی کی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آئے گی لیکن مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ آتی ہے، جناب ابو بکر سے پوچھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہاں ہے وہ تمہارے ساتھی؟ سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور میرے بارے بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس وقت اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں، لیکن اللہ پاک نے حجابم مستورا، ایک درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جو پوشیدہ ہے، وہ بدبخت عورت نہ آپ کو دیکھ سکی۔ اس طرح وہ جملے غلط بول کر واپس جا رہی ہے، اللہ پاک نے درمیان میں ایک پردہ بنا دیا ہے مستورہ، جو نظر نہیں آتا اور جو پوشیدہ ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم عالم خوب جانتے ہیں، بما اس نیت کو، یستمعون بہ جس کے ساتھ وہ قرآن سنتے ہیں۔ قرآن پاک سننے کی نیت ہی ان کی بڑی عجیب ہے۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، نجوا سرگوشی کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ کہتے ہیں، اِن تَتَّبِعُونَ، نہیں تم پیروی کرتے، إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، مگر ایسا آدمی مسحورا جس پر جادو کیا گیا ہے، کبھی ساحر، کبھی مجنون اور کبھی شاعر، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر صفحے پر، ہر جگہ میں اللہ پاک کی توحید کا تذکرہ ہے، تو پھر اس بات سے غصہ کرتے ہیں اور اس بات کو برا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی پشتیں پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض خطبات جمعہ میں اور اپنے بیانات میں اور تقریروں میں جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو کچھ اللہ کے بندے ہیں ان کو غصہ آتا ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، بلکہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب ذکر کیا جائے کرنی دھرنی اور بھرنے والوں کا، بڑے خوش ہوتے ہیں، کمال تقریر ہوئی ہے، بڑا اچھا خطبہ جمعہ ہوا ہے، یہ مولوی صاحب بڑے سکالر ہیں، پھر سکالر سے نیچے کو لفظ ہی نہیں بولتے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیت کیا ہے کہ ہم نے اس اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، خود بدلنا ہے، قرآن پاک کو نہیں بدلنا، خود بدلنا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، تم دیکھو کس طرح وہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی مجنون۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ طاقت رکھتے راہ پانے کی، راستہ پانے کی، صراط مستقیم پر نہیں چڑھتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا جب کننا عظاما، ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتا، اور ریزہ رفاتا ریزہ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، ایک تخلیق نئی مخلوق،
نئی پیدائش کی شکل میں کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور سورہ یاسین میں آتا ہے کبھی ہاتھ میں ہڈیاں پکڑتے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ عزیز بھائیوں، انسان کا جو جسم ہے وہ تو قبر کی مٹی آنن فانن کھا جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو کفن کا کپڑا ہے، کفن کا کپڑا وہ زیادہ دن نکال جاتا ہے، اور جو انسان کا جسم ہے وہ اس سے تھوڑے دن نکالتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ موجود ہے عالم برزخ میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ، بعض اوقات کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ قبر کشائی ہے، اندر سے وہ کپڑا نکل آیا، کفن کا اور انسان کا وجود کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا نظام موجود ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا امتحان ہونا ہے 10ویں کا 12ویں کا، لیکن اس کو 6 مہینے یا سال پہلے امتحان کی ڈیٹ کا علم نہیں، تاریخ کا نہیں علم، کب ہے، تو کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ میرا امتحان ہونا ہی کوئی نہیں؟ امتحان تو ہونا ہے، ہر طالب علم کا ہونا ہے۔ ہاں جب قریب آئے گا تو امتحان کی جو ڈیٹ ہے اور تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، تاریخ کا علم نہیں۔ اس طرح کسی بھی انسان کو اپنی موت کا علم نہیں کہ میں نے کس تاریخ کو مرنا ہے، لیکن موت تو آنی ہے۔ عزیز بھائیوں، موت کی تاریخ کا علم نہیں، امتحان کی تاریخ کا علم نہیں، تو کوئی امتحان کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس طرح قیامت ہے، اس کے وقوع کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن واقعہ تو ہو کر رہے گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں؟ قل، فرما دیجئے، کونو، تم ہو جاؤ، حجارتاً، پتھر، او حدیدہ، یا لوہا، کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس میں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں نا جن میں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، فرمایا ایسی چیز بن جاؤ، حجارتاً، پتھر، او حدیدہ، یا لوہا، ایسی چیزیں جن میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اگر وہ بھی بن جاؤ نا، اللہ پاک نے پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا ہے، کھڑا کر دینا ہے۔ او خلقا، یا ایسی مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، جو بڑی معلوم ہوتی ہے تمہارے سینوں میں، پتھر اور لوہے سے زیادہ کوئی سخت مخلوق ہے جس میں زندگی کے اثر، وہ بھی بن جاؤ نا، تو پھر بھی تم نے دوبارہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے مشرک لوگ، مَن یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، لٹائے گا؟ قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، فطرہ، پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ انجینئر ہیں جانتے ہیں کہ ایک چیز بنانی ہے، پہلا وہ پیس مشکل ہوتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا تو آگے آسانی سے بنتا جاتا ہے، پہلا پیس مشکل ہے۔ تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوسری مرتبہ؟ فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس ان قریب وہ ہلائیں گے تمہاری طرف اپنے سروں کو، سر ہلا ہلا کے، جیسے کسی کو مذاق کیا جاتا ہے تو انسان اپنا سر ہلاتا ہے، او کب پیدا ہوں گے، کب، کون ہے جو ہمیں پیدا کرے گا؟ یہ نہیں ہوگا، سر بھی مارتے ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں تمسخر اڑاتے ہوئے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ، متى ہوگا، کب ہے، کب ہے وہ، اس طرح سر ہلاتے ہیں اور تمسخر۔ قُلْ عَسَىٰ، فرما دیجئے قریب ہے، ان یکون قریبا، کہ وہ بالکل قریب ہو، امید ہے کہ وہ بالکل قریب ہو۔ عَسَىٰ، عَسَىٰ کا لفظ عربی زبان کا قانون ہے کہ جہاں اللہ پاک کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین، اللہ تعالیٰ کی امید بھی یقین ہی ہوتا ہے۔ قریبا، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن وہ بلائے گا تمہیں
پس تم قبول کرو گے اس کی حمد کے ساتھ، ہر کوئی اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا۔ کوئی کہے گا ہم نے صرف 10 دن زندگی بسر کی ہے، کوئی کہے گا صرف 1 دن، یومن او بعد یوم، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو زندگی ہے ہی تھوڑی، الا قلیلا مگر تھوڑی زندگی تم گزار کے آئے ہو، اور آخرت کے مقابلے میں یہ ہے ہی بالکل تھوڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔